اس لیے ان کا خیال ہے کہ ستمبر اکتوبر میں جا کے چیف جسٹس نے بھی جانا ہے، کیانی صاحب نے بھی جانا ہے، تو پھر ہم بڑے آسانی سے ان تمام چیزوں میں پینیٹریٹ کر دیں گے. ایک منصوبہ یہ ہے. دوسرا منصوبہ یہ ہے کہ جی الیکشن کا کروانے ہیں مارچ میں، تو اس مارچ سے پہلے ہم ایک ایسا اتفاق رائے پیدا کر لیں حکومت اور قائد اعظم اختلاف مل کر، جس میں پارٹیوں کے درمیان ایک بینیفیشری جو ہے وہ ایک رول ان کا نکل کر سامنے آ جائے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ایک پرپس چل رہی ہے. جو بات چل رہی تھی نگران حکومت کے سیٹ اپ میں 2 سال کے لیے ابوئی سیٹ اپ، جو بات چل رہی تھی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جائے لمبا، اسے چیف جسٹس صاحب نے جب کوئٹہ میں تقریر کی تو انہوں نے تو بالکل ایک ڈفرینٹ بات کر دی. اگر ایسی کوئی چیز ہوگی کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے تو ہم سب سے بڑی دیوار ثابت ہوں گے. سو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی فیصلہ ساز لوگ ہیں ان کے سامنے ڈفرینٹ آپشنز ہیں. ان ڈفرینٹ آپشنز کے اوپر ابھی اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا. یہ میں آپ کو بتاؤں قبل از وقت انتخابات کی بات کسی کو سوٹ نہیں کرتی ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتی ہے، نہ پی ایم ایل این کو سوٹ کرتی ہے، نہ خود پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی ہے، کیونکہ ان کے بھی الیکشنز ہو رہے ہیں. تو مارچ تک کا جو معاملہ ہے اس تک اگر کوئی اتفاق رائے ہو جائے تو وہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن جتنا آپ الیکشن کو ڈیلے کریں گے اتنی آپ کی پولیٹیکل امپلیکیشنز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں. مثلا اگر مارچ تک آپ ڈیلے کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں کہ مارچ کو آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ ختم ہوئی اور اس کے بعد آپ دیتے ہیں ٹیرم گورنمنٹ کو، اپریل مئی جون نئے بجٹ کا موسم آ جاتا ہے. جی اس لیے دیکھیے اگر آپ نے مارچ میں الیکشن کروانے ہیں تو آپ کو تو دسمبر میں یہ سارا سیٹ اپ لانا پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نومبر دسمبر میں جا کے آپ کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے لانا پڑے گا. اور اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں صرف پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں ہونا چاہیے. اس میں ساتھ ساتھ سارے لوگوں کو آن بورڈ کیا جائے تاکہ ایک اتفاق رائے سے ایک ایسا سیٹ اپ آئے جس پہ سب لوگ لیجیٹمائز اس کی پوزیشن کو بحال کر سکیں. لیکن جتنا اگر آپ مارچ کے بعد جائیں گے تو جیسے آپ نے کہا جون کا بجٹ آ جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے پھر رمضان بھی آنا ہے، پھر آپ کہیں گے نہیں جی اس کو اور آگے اگلا رمضان بھی آ جائے گا نا جی. تو آپ دیکھیے کہ اگست میں جولائی کے آخر میں پھر رمضان آ جائے گا. تو اس لیے یہ مجھے لگتا ہے کہ جس انداز سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور دیکھیے یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے جی پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے مقرر وقت میں انتخابات کروانے. اگر ایسی بات ہے تو کلیئر کٹ بات آنی چاہیے نا. یہ پھر جتنے آپشنز جو آ رہے ہیں سامنے اس پہ تو خود پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیے قائم علی شاہ صاحب نے خود سندھ میں کہا، بلوچستان کے چیف منسٹر نے کہا کہ جی الیکشنز کی صورتحال بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، اس وقت الیکشن نہیں ہو سکتے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے. سو آپ ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں اگر اس الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا، کچھ عرصے کے لیے ڈیلے کرنے کا ایک آپشن استعمال کرنا پڑے تو وہ تمام لوازمات جو ہیں نیچے آپ کے پاس ہونے چاہیے. اچھا امریکہ کے ساتھ تو ہم جپیاں ڈال رہے ہیں. اب ہمارے آئی ایس آئی کے چیف بھی وہاں گئے ہوئے ہیں، ان کے جنرل ایلن بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. چند دنوں میں کچھ اور بھی اس میں پیش رفت ہو جائے گی. وہ 1 ارب اور 10 کروڑ ڈالر کا جو ایک مشہور و معروف وہ صاف سپورٹ فنڈ ہے وہ بھی ہمیں ریلیز کر دیا گیا. چیک آ گیا ہے، آج ٹرانسفر بھی ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے کیا لگ رہا ہے کچھ اس معاملے میں بھی ہم کوئی پیش؟ میرا ذاتی جو اسسمنٹ ہے میر صاحب وہ یہ ہے کہ جو نیٹو سپلائی کی بحالی کے وقت پینٹاگون، سی آئی اے اور پاکستانی آئی ایس آئی کے درمیان جو معاملات چلے تھے اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے. اور آپ نے جیسے خود ابتدا میں کہا کہ ایک بڑے لمبے تعطل کے بعد یہ دوبارہ معاملات شروع ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں جو اس امریکن اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں اور خاص طور پہ افغانستان پرسپیکٹو میں اور اسی کے تناظر میں پاکستان کی صورتحال کے تناظر میں کچھ اتفاق رائے آگے بڑھنے کے حوالے سے ہوا ہے. اور اسی وجہ سے یہ کچھ جو ریلیف مل رہا ہے، اکنامک ریلیف وہ مل رہا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں اس وقت امریکہ میں جو اوباما انتظامیہ ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ تو الیکشن میں جا رہی ہے، اس لیے وہ بڑے میجر فیصلے نہیں کر سکے گی. پاکستان میں جو ہماری سول حکومت ہے وہ تو بہت سے فورن معاملات سے پہلے تعلق اس طرح سے ہے. تو اس لیے معاملات تو سارے وہاں ڈیل ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات آگے، لیکن جو اس میں سب سے امپورٹنٹ $100 کا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس میں افغانستان کے تناظر میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اور ہندوستان کے تناظر میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اور خود امریکہ کس حد تک پاکستان کو ریلیف دینے کی کوشش میں ہے. کیونکہ اب دیکھیے ابھی جو نئے سفیر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی حقانی گروپ کے خلاف آپ کو اسپیسیفک ایکشنز کرنے پڑیں گے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ دباؤ بھی رہے گا، آپ مفاہمت کے ساتھ بھی چلیں گے، دو مور بھی چلتا رہے گا. اور یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں، کیونکہ اگر 2014 میں امریکہ کی کچھ اپنی فوجیں ودرول کرنی ہے اس سے پہلے انہیں کچھ اسپیسیفک ایکشن چاہیے اور کچھ ایسی انٹرنل میکینزمز چاہیے جن کی بیسس پہ وہ اپنے آپ کو ودرول کی جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے خطے میں اس وقت امریکہ کی یہ جو اسٹیبلشمنٹس ہے ان کا اور پاکستان آئی ایس آئی کا بڑا فوج کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. اب دیکھنا ہوگا کہ اس رول کے اندر ہم کس طرح سے آگے چلتے ہیں. اور یہ جو نئی ملاقات جس کا ذکر آپ نے کیا ظہیر الاسلام صاحب کی، اور وہاں پر اس کے نتائج کیا نکل کے سامنے آتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ بات آگے بڑھی ہے، افغانستان اور پاکستان برف پگھلی ہے. اب اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی لیڈرشپ کس حد تک ایک اسٹرانگ موقف کے ساتھ
वहाँ अपना मुकदमा पेश करती है اور اپنی باتیں منواتی ہے اور کہاں کہاں وہ کمزوری دکھاتی ہے. اچھا جو کمزوری کا پہلو ہے اس کا براہ راست تعلق پاکستان کے انٹرنل کرائسس سے ہے. اگر پاکستان کا انٹرنل کرائسس اسی طرح سے رہا اور جیسے اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہوتا رہا تو پھر آپ یاد رکھیے کہ آپ بہت اچھے کارڈ وہاں نہیں کھیل سکیں گے کیونکہ آپ کی انٹرنل کمزوریوں کا فائدہ امریکہ اٹھائے گا, افغانستان اٹھا بھی رہا ہے, افغانستان اٹھائے گا, ہندوستان اٹھائے گا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انٹرنل ہماری اس وقت جو پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھ رہی ہے, جو اس وقت ایک عدم استحکام کی صورتحال نظر آتی ہے, یہ ایک سیریس کرائسس ہے. جس آپ نے ایک اور بات کی کہ امریکہ کی امداد سے ہم شاید یہ انرجی کرائسس کو ریزالو کر لیں. دیکھیے جتنا پیسہ آ رہا ہے نا, آپ 6-7 مہینے اگر الیکشنز میں ہیں تو آپ اتنے پیسے سے نا اس 7 مہینے کا کرائسس ریزالو نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کوئی لانگ ٹرم منصوبہ نہیں ہے, آپ کے پاس منصوبہ اتنا ہی ہے کہ آپ 1-2 ماہ کا پول کر کے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. تو جب تک الیکشن کے بالکل قریب آ کے اگر آپ کی حرکت کریں گے تو آپ کو وقتی ریلیف تو مل جائے گا, لیکن اس سے آپ آنے والی حکومتوں کے لیے جو مسائل پیدا کر کے جائیں گے ویسے بھی ایکسپوز ہو جائیں گے الیکشن کی ضرورت. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی وائبل نہیں ہے. دیکھیے نا پاکستان پیپلز, اب یہ کاف لیگ کے وزراء نے خود چودھری شجاعت کو اپنے استعفے پیش کیے, ہم ان لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. کل جو پنجاب میں وزیر اعظم صاحب آئے وہاں ارکان نے کہا جی ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. ایوان صدر میں جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا وہاں انہوں نے کہا کہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. تو اس لیے یہ کرائسس جو ہے, بجلی کا جو کرائسس ہے, انرجی کا کرائسس ہے, یہ اچھا خاصا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. ANP کو بھی اس کے اوپر اپنا سٹانس بدلنا پڑا ہے, اور بلکہ ANP نے آخری وقتوں میں جا کے ایک انرجی کانفرنس کرنے کی کوشش کی, لیکن لوگوں نے اس کو زیادہ پولیٹیکل لوگوں نے کہا کہ یہ تو بالکل آپ حکومت میں آپ کس طرح کی کانفرنس. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آگے بڑھے گی پاکستان کی انٹرنل پولیٹیکل امپلیکیشن جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی, اس کا فائدہ پھر امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان مسئلوں پہ گفتگو کی. لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.